السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ کیسے میں آج دن ہے بدھ کا 20 فروری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ باہمیں بچہ دم گھٹ کر ہلاک۔ یہاں ایک 11 سالہ بچہ چارجر کے وائر سے کھیلتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر کمرے میں گیا تھا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو کھڑکی کے ہینڈل سے لٹکا ہوا تھا اور اس کے گلے میں چارجر کا وائر پڑا ہوا تھا۔ باپ کا کہنا ہے کہ اس کا بچہ خودکشی نہیں کر سکتا، لہذا اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ اس نے حادثے سے چند گھنٹے قبل ہی اپنی پوری کلاس کی دعوت بھی کی تھی، نماز کا بھی پابند تھا۔ کفالت کا نظام ختم کرنے کا مطالبہ۔ قانونی مشیر سلطان العنزی نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی حکومت کفالت کا نظام منسوخ کر دے۔ اس کی بدولت سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے میں بڑی مدد ملے گی۔ العنزی نے توجہ دلائی کہ سعودی کی جانب سے غیر ملکی کی کفالت ہی انہیں غیر قانونی تجارت پر پردہ ڈالنے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ غیر ملکی کفالت نظام کے بہانے سعودی کفیل سے وہ سہولتیں حاصل کر لیتے ہیں جو سعودی شہریوں کا حصہ ہیں۔ اس کے لیے وہ چند سکے سعودی کفیل کو دے دیتے ہیں۔ العنزی خلیجی چینل روتانا کے معروف پروگرام یا حلہ میں مہمان کی حیثیت سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ اسپتال میں بوڑھے کو چھیڑخانی مہنگی پڑ گئی۔ کنفزا جنرل اسپتال میں ایک بوڑھے نے ایک نرس کے ساتھ چھیڑخانی کر کے اپنی شہرت برباد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ایک بوڑھا شہری سوشل میڈیا پر اپنی شہرت بنائے ہوئے تھا۔ اسپتال کی ملازم خواتین نے اسے اپنے جہاں پا کر اس کے ساتھ گروپ فوٹو بنوانے کی درخواست کی۔ بوڑھے نے فوٹو بنوانے کے بعد ایک نرس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت شروع کر دی۔ کنفزا محکمہ صحت کے ترجمان ابراہیم المحتمی نے بتایا کہ کنفزا محکمہ صحت کے ڈائریکٹر عبداللہ نے واقعہ کی حقیقت دریافت کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ جلدی رپورٹ جاری کر دی جائے گی۔ گاڑی میں 6 کلو سونا چھپا کر لے جانے والا یمنی گرفتار۔ جنوبی جدہ کی پولیس نے نامعلوم ذرائع سے حاصل 18,000 ریال اور 6 کلو سونے کے زیورات رکھنے پر گرفتار کیے جانے والے یمنی شہری سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس کے اہلکاروں نے مکہ مکرمہ روڈ سیکیورٹی فورس کے ماتحت الساحل روڈ پر القطان تحصیل میں ایک مشکوک گاڑی کو روک کر اس کی تلاشی لی تھی۔ گاڑی یمنی شہری چلا رہا تھا۔ تلاشی لینے پر گاڑی کے عقبی ٹائر سے 6 کلو گرام سونے کے زیورات اور کپڑوں میں چھپائے گئے 18,000 ریال برآمد ہوئے۔ یمنی شہری یہ نہیں بتا سکا کہ اس نے ضبط شدہ زیورات اور ریال کہاں سے حاصل کیے تھے۔ رپورٹ درج کر کے اسے ضبط شدہ سامان کے ساتھ جنوبی جدہ پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سعودی شہری 5 لاکھ ریال سے محروم۔ جازان ریجن کی العارضہ کمشنری کا ایک شہری بینک کھاتے کے لیے قوائف کے اندراج کے نام پر دھوکہ کھا کر چال باز کو ATM کارڈ نمبر بتا بیٹھا۔ چال باز نے اس کے اکاؤنٹ سے 5 لاکھ ریال نکال کر اس کی کمر توڑ دی۔ سعودی بینکوں کے ترجمان طلعت حافظ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ بار بار تمام کھاتے داروں کو یہ آگاہی دی جا چکی ہے کہ کسی بھی بینک کا کوئی بھی اہلکار کسی بھی حالت میں کسی بھی کھاتے دار سے ٹیلی فون پر اکاؤنٹ کے لیے نجی قوائف طلب نہیں کر سکتا۔ بار بار یہ انتباہ دیا جا چکا ہے کہ بعض مقامی اور غیر ملکی گروہ کھاتے داروں کو مالی نقصان پہنچانے کے لیے ٹیلی فون یا واٹس ایپ پر رابطے کر کے مختلف عنوانوں سے نجی قوائف اور کھاتے کی تفصیلات دریافت کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے بھی رابطے کا جواب نہ دیا جائے۔ جواب دینے کی صورت میں پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار خود کھاتے دار ہوں گے۔ ATM سے رقم نکلواتے وقت بھی اسکرین پر عربی اور انگریزی میں یہ انتباہ ہر مرتبہ سامنے آتا ہے۔ برونڈی میں 80 افراد ہلکا بگوش اسلام۔ برونڈی میں سعودی ڈاکٹروں کی صحت خدمات سے متاثر ہو کر 80 سے زیادہ افراد ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ نو مسلموں نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر عبدالوہاب الجباب کی زیر قیادت سعودی ڈاکٹروں نے 300 سے زیادہ مریضوں کے طبی معائنے کیے اور 120 سے زیادہ مفت آپریشن کیے۔ سب کے سب کامیاب رہے۔
یہ سارا کام سعودی ڈاکٹروں نے انسانیت کے جذبے سے کیا، اس سے متاثر ہو کر ہم سب مسلمان ہوئے ہیں۔ ولی عہد کا دورہ ہند تعاون کو فروغ دینے کا تاریخی موقع ہے۔ سعودی سفیر ہندوستان میں متعین سعودی سفیر ڈاکٹر سعود الساطی نے کہا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ ہند دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجی شراکت، تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کا تاریخی موقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان سعودی عرب کا چوتھا بڑا تجارتی شریک ہے۔ دونوں ممالک توانائی، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبوں میں گہرا تعاون کر رہے ہیں۔ سعودی تعلقات 7 عشروں سے زیادہ پرانے ہیں۔ ابلاغی رپورٹ۔ سعودی عرب اور ہندوستان کے تعلقات 7 عشروں سے زیادہ عرصہ پر محیط ہیں۔ دونوں ممالک تمام شعبوں میں منفرد تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں۔ ان میں اقتصادی تعلقات نہایت اہم ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ ہند کے موقع پر دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات پر ایک مفصل رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کونسل خانے کی سطح پر دونوں ملکوں کے تعلقات 1947 میں شروع ہوئے۔ ممبئی میں مملکت نے کونسل جنرل تعینات کیا۔ 1955 عیسوی میں سفارت خانے کی سطح کے تعلقات استوار ہوئے۔ پھر شاہ سعود بن عبدالعزیز نے ہندوستان کا ایک اہم دورہ کر کے دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کو مستحکم کیا۔ دونوں عالمی اقتصاد اور خطے کے امن و استحکام کے حوالے سے اہم ملک ہیں۔ دونوں G20 کے مؤثر ممبر ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے اپریل 2010 میں ریاض کے گورنر کی حیثیت سے ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ نے PhD کی اعزازی ڈگری دی تھی۔ 2014 میں انہوں نے ولی عہد کی حیثیت سے ہند کا دورہ کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے نومبر 2018 میں G20 میں شرکت کے موقع پر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے باہمی تعلقات کو نئی جہت دی تھی۔ شاہ سلمان کا پوٹین سے رابطہ، تیل منڈی پر گفتگو۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو روسی صدر ولادیمیر پوٹین سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ انہوں نے سعودی عرب اور روس کے درمیان منفرد تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شاہ سلمان نے بین الاقوامی اقتصادی شہر نمو کی خاطر تیل منڈی میں استحکام کے حوالے سے روس اور سعودی عرب کے درمیان مفید تعاون پر بھی غور و خوض کیا۔ پاکستان کے ساتھ معاہدوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس منگل کو ریاض کے قصر یمامہ میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ سعودی کابینہ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے مذاکرات سعودی پاکستانی رابطہ کونسل کے قیام، $20 ارب مالیت کے 2 طرفہ 7 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط سے تمام شعبوں میں برادر ممالک پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک تعلقات مضبوط ہوں گے، اور ولی عہد کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط اور گہرا بنانے کے عزم کا عملی اظہار ہوا ہے۔ ولی عہد کا دورہ ہند تعلقات کو نیا موڑ دے گا۔ سعودی ایوان تجارت۔ سعودی ایوان صنعت و تجارت کونسل نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ ہند سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان اقتصادی تعلقات کو نیا موڑ دے گا۔ کونسل نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب ہندوستان کا چوتھا بڑا تجارتی شریک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کا حجم 94 ارب ریال تک پہنچ چکا ہے۔ سرکاری ادارے اپنے ملازم نجی اداروں کو عارضی طور پر فراہم کر سکتے ہیں۔ وزارت شہری خدمات۔ آن لائن کاروبار میں سالانہ 26% اضافہ ہوا۔ نائب وزیر مواصلات انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئر ہیثم نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں آن لائن کاروبار کا حجم 3 ارب ریال تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں سالانہ 26% کے تناسب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ریاض میں انٹرنیٹ کی انٹرنیشنل سعودی نمائش اور کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل تبدیلی کا مقصد سعودی عرب کو زیادہ مضبوط اور زیادہ جدید بنانا ہے۔ اس کی بدولت سعودی عرب
عصری زندگی سے زیادہ ہم آہنگ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ G2، 3 اور 4 کا استعمال پوری دنیا میں ابھی تک 80% ہے۔ اس کے باوجود LPWAN میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر انٹرنیٹ ٹیکنالوجی انحصار بڑھ رہی ہے۔ 2025 تک اس کا چلن 70% تک پہنچ جائے گا۔ جن طلبہ کے اقامے ختم ہیں وہ اسکولوں سے منسلک رہیں گے۔ سرکاری نجی اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ جن کے اقامے ختم ہیں وہ رواں سال کے اختتام تک تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزارت تعلیم نے اس حوالے سے ہدایت جاری کر دی۔ تمام نجی سرکاری اسکولوں کو ملنے والی ہدایت میں کہا گیا کہ جن طلبہ کے اقامے ختم ہیں وہ رواں تعلیمی سال کے اختتام تک اسکولوں سے منسلک رہیں گے۔ اس طرح وہ یمنی اور شامی طلبہ جن کے وزٹ ویزے کی میعاد ختم ہو گئی ہے، ان کے والدین سے ویزے کی میعاد میں توسیع یا اقامہ جاری کروانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تمام سرکاری نجی اسکولوں میں جن طلبہ کا اقامہ ختم ہو گیا ہے، ان کا نام اسکول کی فہرست سے نکلوانے کا کام محکمہ تعلیم کی خصوصی ٹیم کرے گی۔ ریاض اور مشرقی ریجن میں بارش کا امکان۔ آج ریاض اور مشرقی ریجن میں بارش کے علاوہ گرد و غبار کے طوفان کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام زہران، القطیف، حاسا اور قرب و جوار کے علاقوں میں آج دوپہر 1 بجے سے شام 7 بجے تک درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ اس طرح کا امکان ریاض ریجن کی الزلفی، المجمع، رمح اور الغات کے علاوہ قرب و جوار کے علاقوں کا بھی ہے، جہاں گرد و غبار کے طوفان کے علاوہ بارش کی بھی توقع ہے۔ 1.6 کلو سونا اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ نئی دہلی کے کسٹم حکام نے دمام سے پہنچنے والے ایک مسافر کی سونا اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ اپنے ہمراہ 1.6 کلو گرام سونا چھپا کر لے جا رہا تھا، جسم کے اطراف سونا بندھا ہوا تھا۔ ہندوستانی کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت کا اندازہ 5.4 ملین روپے ہے۔ سونا بسکٹ کی شکل میں تھا۔ اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب گھر بیٹھے بینک اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اب گھر بیٹھے کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، انہیں بینک برانچ جانے کی ضرورت نہیں۔ سعودی بینکنگ کمیٹی نے کہا ہے کہ اب شیئر سسٹم کے ذریعے اکاؤنٹ کھولنے کے تمام مراحل انجام پا جائیں گے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ سہولت صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ہوگی۔ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے رقم جمع کرنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، تاہم بینک کو اختیار ہے کہ اگر اکاؤنٹ میں 90 دن تک رقم نہ ہو تو صارف سے رجوع کیے بغیر ختم کر سکتا ہے۔ گوادر پورٹ میں آئل ریفائنری۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران طے پانے والے سمجھوتوں میں سب سے اہم گوادر میں 10 ارب ڈالر کی لاگت سے جدید آئل ریفائنری تعمیر کرنے کا معاہدہ ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ حکام گوادر میں تیل صاف کرنے والے کارخانوں کی اہمیت کے بارے میں متعدد بار بیانات دے چکے ہیں، جن کے مطابق اس کارخانے کی بدولت صاف تیل کی درآمد پر خرچ ہونے والے رقم کو خاصی حد تک بچایا جا سکے گا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آئل ریفائنری میں تیل صاف کرنے کی یومیہ صلاحیت کتنی ہوگی، تاہم وزیر اعظم عمران خان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ یہ آئل ریفائنری 5 سال کے عرصے میں مکمل ہو جائے گی۔ دوران ڈرائیونگ چائے پینا خلاف ورزی۔ محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر میجر جنرل عبداللہ البسامی نے بتایا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران چائے پینا ٹریفک خلاف ورزی نہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک شخص ناظرین کو ایک ایس دکھا رہا ہے جس میں تحریر ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران چائے پینے کے باعث اس پر 900 ریال کا جرمانہ آیا ہے۔ البسامی نے بتایا کہ یہ ایس من گڑاتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران چائے پینے پر کوئی جرمانہ نہیں۔ جنوبی سرکلر روڈ 2 امیر سعود بن محمد کے نام سے منسوب۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے جنوبی سرکلر روڈ 2 کو امیر سعود بن محمد بن مقرر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کر دیا۔ سعودی حکومت کی روایت یہ ہے کہ وہ اپنی شاہراہوں اور اہم سڑکوں کو تاریخی شخصیات، مشاہیر اور اہم کارنامے انجام دینے والوں کے نام سے منسوب کر دیتی ہے۔
جنوبی سرکلر روڈ ٹو الحرج سے جدہ کی مین شاہراہ تک چلی گئی ہے۔ 41 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ ریاض شاہراہوں میں سے ایک شاہراہ ہے۔ سیل کے اجازت نامے کی خلاف ورزی پر جرمانہ۔ سعودی وزارت تجارت سرمایہ کاری نے اور میں فوجداری کی عدالت کے حکم کی تعمیل میں مقامی شہری محمد بن صالح الدوسری کی تشہیر 2 سعودی اخبارات میں کرا دی۔ الدوسری پر الزام تھا کہ اس نے سیل سے متعلق جاری کردہ اجازت نامے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور میں فوجداری کی عدالت نے الزام ثابت ہونے پر الدوسری پر جرمانہ اور مقامی اخبارات میں اس کی تشہیر خود اس کی خرچ پر کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ تبوک کے پہاڑوں کی چوٹیاں برف پوش۔ سعودی عرب کے شمالی علاقہ جات میں شدید سردی کی لہر نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تبوک کے پہاڑوں کی چوٹیاں برف پوش ہو گئیں۔ شہری دفاع، ہلال احمر اور محکمہ ٹریفک کے اہلکاروں نے پہاڑی علاقوں میں گشت بڑھا دیا، جہاں مقامی شہری اور تارکین وطن برف پوش پہاڑوں کے مناظر سے لطف اٹھانے کی خاطر سیر سپاٹے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں صحت نگہداشت کی گشتی نمائش کا افتتاح۔ جہاں محکمہ صحت نے مکہ مکرمہ میں صحت نگہداشت کی گشتی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ اس کے ذریعے لا علاج امراض کا پیشگی معائنہ کیا جا رہا ہے، جبکہ صحت نگہداشت کے پروگرام کے لیے تعارفی کیمپ بھی مکہ مال مارکیٹ کے بالمقابل قائم کیا گیا ہے۔ افتتاح مغربی ریجن میں صحت پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وائل مدیر نے مختلف اداروں کے عہدیداروں کی موجودگی میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیدائش سے لے کر آخری سانس تک پائیدار صحت کے فروغ کے لیے جسمانی ذہنی آگہی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ محکمہ کا بڑا ہدف ہے۔ نمائش دیکھنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ آنے والے بلڈ پریشر، ذیابیطس، کولیسٹرول اور موٹاپے کے پیشگی معائنے کرا رہے ہیں، جہاں صحت کے حوالے سے متعدد فلمیں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ مقامی شہریوں کے لیے تاکید۔ کمشنر جمبو سعد السہیمی نے تحصیلوں کے سربراہوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مقامی شہریوں کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلی فرصت میں ان کے مسائل نمٹائیں، تحصیلوں سے رجوع کرنے والوں کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور کریں۔ گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان اور ان کے نائب کی مسلسل تاکید ہے کہ مقامی شہریوں کو بہترین خدمات فراہم کی جائیں اور ان کی ضروریات کو سمجھ کر حل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ سعودی عرب امریکی بانڈز کے مالکان میں 11ویں نمبر پر۔ امریکی بانڈز کے مالکان میں سعودی عرب پوری دنیا میں 11ویں نمبر پر آ گیا۔ مملکت 171.6 ارب ڈالرز کے بانڈز خریدے ہوئے ہے۔ یہ اعداد و شمار 2018 کے اختتام کے ہیں۔ سعودی عرب نے دسمبر 2018 کے دوران 1.7 ارب ڈالر کے امریکی بانڈز خریدے تھے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اطلاع کے مطابق سعودی عرب نے 2018 کے ماہ اکتوبر نومبر کے دوران پے در پہ 1.4 ارب اور 4.8 ارب ڈالر کے امریکی بانڈز کم کر دیے تھے، جبکہ 2018 عیسوی کے شروع سے لے کر ستمبر کے اختتام تک امریکی بانڈز مسلسل خریدے چلا جا رہا ہے۔ یاد رہے 6.26 ٹریلین ڈالر سے کہیں زیادہ امریکی بانڈز غیر ملکی خریدے ہوئے ہیں۔ چین سر فہرست ہے، جاپان دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔